بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہر 15 منٹ میں ڈپریشن ایک انسانی جان کو نگل جاتا ہے۔ ڈپریشن جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ سب نے سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا کہ سشانت سنگھ بالی ووڈ ایکٹر، بالی ووڈ سپر سٹار، اتنے سکسیسفل ایکٹر جنہوں نے زندگی میں بہت کم عمر میں، جوانی میں اتنی ساری کامیابیاں بٹوری، اور ایک مڈل کلاس فیملی سے نکل کر وہ بنا کسی سفارش کے، بنا کسی رشوت کے، بنا کسی سپورٹ کے، وہ بالی ووڈ کے بڑے بڑے ستاروں کے برابر آ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی زمانے میں یہ بالی ووڈ سانگز میں پیچھے ڈانس کیا کرتے تھے۔ ایک ڈانسر کے طور پہ کام کرنے والا ایک عام سا لڑکا بالی ووڈ سپر سٹار بن گیا۔ اتنی کم عمر میں اتنی ساری کامیابیاں بٹورنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ سشانت سنگھ کو سوسائڈ کرنا پڑا؟ آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے، اس میں سب سے بڑی بیماری جو پائی جاتی ہے وہ ڈپریشن ہے، اور اس میں پریشان ہونے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں، اسے بیماری نہیں سمجھتے۔ مینٹل ہیلتھ کو، مینٹل النس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ سائیکائٹرسٹ کے پاس چلا جاتا ہے، اگر وہ سیشن لیتا ہے، کاؤنسلنگ لیتا ہے، تو اسے الٹا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور اس چیز کو، ڈپریشن کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ تمہارا وہم ہے۔ اسے کہا جاتا ہے یہ صرف ایک وہم ہے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بھائی دیکھیں، ڈپریشن سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ ایک بیماری ہے، اور جس طرح ہماری باڈی میں بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، ہمیں بخار ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیماری ہوتی ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ گے، تم خود ہی جاؤ، گھر چلے جاؤ، آرام سے ٹھیک ہو جاؤ گے 2-4 دن میں۔ وہ ہمیں اس کے لیے میڈیسن دیتا ہے، یا تو وہ میڈیسن ہوتی ہے کھانے کے لیے، یا انجیکشن ہوتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے جب میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں بھی فزیکل ہیلتھ کو فٹ رکھنے کے لیے، تو مینٹل النس کو کیور کرنے کے لیے، ہماری مینٹل ہیلتھ کو، ہمارے دماغ کو فٹ رکھنے کے لیے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے آپ کو میڈیسنز یوز کرنی چاہیے، ان کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ آپ کو ایک سائیکائٹرسٹ بہتر گائیڈ کرے گا، لیکن اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ڈپریشن کیوں آتا ہے ہماری زندگی میں؟ ڈپریشن کب آتا ہے؟ جب آپ کی زندگی میں کوئی نا امیدی مسلسل ہوتی ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور آپ کی اس دکھ میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یقین کریں، اگر کوئی بندہ پریشان ہے، اسے کوئی دکھ ہے، وہ کسی اندر ہی اندر کسی دکھ کے ساتھ لڑ رہا ہے، اندر اندر وہ کڑ رہا ہے، تو اس بندے کو، اگر اس بندے کا کوئی ایسا دوست ہو، اگر وہ بندہ کسی کو اپنا وہ دکھ شیئر کر دے کسی کے ساتھ، کوئی بندہ اس کا دکھ سن لے بیٹھ کے، اور اسے بے شک حوصلہ بھی نہ دے، اس کا دکھ سن لے اور اس کے دکھ میں شریک ہو جائے، اسے کہے کہ بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا، بس ایک تھپکی دے دے کہ یار ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یقین کریں اس بندے کا سارا دکھ بیان کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ ہمارا جو سٹریس لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب ہم اپنی بات کو شیئر کرتے ہیں، جب ہم اپنے اندر کی کیفیت کو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یا ہم جی بھر کے رو لیتے ہیں کسی کے سامنے، تو وہ سٹریس کم ہو جاتا ہے، ڈپریشن، وہ اس دکھ کا جو احساس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس دنیا میں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پہ ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے سوسائڈ ریٹ بہت کم ہے، لیکن جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈپریشن بھی بہت زیادہ ہے، اور ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ بھی بہت زیادہ ہے، بہت حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب میں کامیابی اور اچیومنٹ، اس کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اس نے اپنی زندگی جی لی ہے بھرپور طریقے سے، اور جب اسے کوئی ایسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے جسے وہ ڈیل نہیں کر پاتا، جسے وہ ہینڈل نہیں کر پاتا، تو وہ انسان سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر اسے زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے جو اس کے دماغ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، جو کوئی دکھ غم ملتا ہے، تو وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی زندگی یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ٹیمپریری ہے۔ ہماری دنیا، جو اصل ہماری زندگی ہے، وہ ہمیں مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اس دنیا میں صرف ہم امتحان دینے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے کہ کون سا بندہ کیا کرتا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی کتنی پابندی کرتا ہے، کتنا ہم فالو کرتے ہیں اسلام کو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو کتنا مانتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم کبھی وقت نکال کے قرآن پاک کا مطالعہ کریں اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی اصل میں ہے کیا، اور ہم نے بنا کیا دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا رشتہ کیا ہے، اور ہماری اصل زندگی کیا ہے۔ یہ مادی کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر ایک مسلمان کا ایمان مضبوط ہو، تو ہمیں اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اس دنیا میں، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا میں اگر ہم ایک اچھی زندگی گزار جائیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، اور ایک مڈل کلاس یا ایک غریب زندگی، ایک غربت کی زندگی گزار جائیں تو بھی اچھی بات ہے، کیونکہ زندگی ہے، گزارنی تو ہے۔ اصل زندگی تو ہمیں مرنے کے بعد ملنے والی ہے، جنت یا جہنم کی شکل میں۔ اگر ہم اس امتحان میں پورا اترتے ہیں تو ہمیں جزا کے طور پر جنت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر ہم اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، جو کہ اللہ معاف کرے ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے،
ہمیشہ کی ناکامی ہے وہ، ہمیشہ کی رسوائی ہے وہ، تو ایک مسلمان کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مسلمان ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو اور وہ جانتا ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، اسے جانا کہاں ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا خالق اس سے چاہتا کیا ہے، اس کا اور اس خالق کے درمیان رشتہ کیا ہے، تو ایک مسلمان کبھی بھی سوسائڈ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سوسائڈ کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ زندگی اس رب کی دی ہوئی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ کیا تمہیں ہوش ہے؟ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تمہیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا تھا، تمہارے آس پاس کیا ہو رہا تھا، اس دنیا میں کیا چل رہا تھا؟ جب تمہیں اپنے مرنے سے پہلے کا نہیں پتہ، جب اس رب نے تمہیں زندگی دی، مرنے سے پہلے تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، تمہاری کوئی ویلیو نہیں تھی، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، جب اس رب نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، تو تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس رب کی مرضی کے بغیر اس زندگی کو ختم کرو؟ ہوتے کون ہو تم؟ جب یہ زندگی تم اپنی مرضی سے لے نہیں سکتے تو اسے مارنے کا، اس زندگی کو ختم کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے۔ اگر ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات کو تب مانتے ہیں جب ہمارے پاس دلیل ہو، تو سمپل سی بات ہے بھائی، مجھ سے ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ بھائی جب مرنا ہے تو سوسائڈ ہی حرام کیوں ہے؟ اگر ہم نے 10 دن بعد مرنا ہے تو 10 دن پہلے سوسائڈ کیوں حرام کیوں ہے؟ ہم سوسائڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بھائی سوسائڈ اس لیے نہیں کر سکتے، اور پوچھا اس وجہ سے گیا تھا کہ اگر ہمیں درد مل رہا ہے زندگی میں تو ہم سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو بھائی جس نے زندگی دی ہے اس زندگی کو واپس لینے کا حق، اس جان کو نکالنے کا حق بھی اسی کی مرضی سے ہے۔ جب آپ زندگی اپنی مرضی سے لے نہیں سکتے تو اپنی مرضی سے اپنی جان دے کیوں سکتے ہو؟ اس لیے بھائی یہ ایک مسلمان کے طور پہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ذرا مطالعہ کریں، تھوڑا سا وقت نکال لیا کریں۔ میری کوشش یہی ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اسلام کی طرف آئے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں نے کبھی نماز کی بات نہیں کی، میں نے کبھی روزے کی بات نہیں کی، میں نے کبھی صدقے کی بات نہیں کی، میں نے کبھی اسلام کی بات نہیں کی، کیونکہ میں خود بہت گناہ گار انسان ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کیسا ہوں، لیکن میں اپنی نظروں میں اگر دیکھوں تو میں عام سا ایک ادنا سا انسان ہوں، گناہ گار انسان ہوں۔ میں نے کوئی بات نہیں کی اسلام کے بارے میں کہ آپ ایسا کریں ویسا کریں، لیکن میں یہ صرف آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اسلام کو اسٹڈی کریں، بس اتنا دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، اور اگر ہم اپنی زندگی میں ہم نے کامیابیاں سمیٹ لی ہیں تو ہمیں ان کامیابیوں کا حساب بھی دینا ہے۔ یقین مانیں یہ جو کامیابی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔